السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت کے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، اللہ دے حبیب، اللہ دے خلیل، قیامت دے دن میری اور تہاڈی شافع اور سفارش کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک نو میرے اور تہاڈے لئی نجات دا سبب بنا دے، کیونکہ دعاواں نال کو بیڑا پار ہو جائے کو دعا قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے، ورنہ جس طرح دا ساڈا رویہ اور سلوک رمضان المبارک دے نال ہے، جنہ کو احترام اسی رمضان المبارک دا کرنے ہاں اور جتنا کو خیال اسی رمضان المبارک دا کیتا ہے، اللہ تعالیٰ دا اے مہمان مہینہ ساڈے کول آیا اور جس طرح دا اسی اس مہینے دا اکرام کیتا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے طور تے بہتر جانتا ہے۔ آج نہ کسی نے ناشتہ کرنا سی، نہ کسی نے کھانا کھانا ہے، نہ کوئی دیگر مصروفیات، اور جڑا بندہ رمضان المبارک دے اندر بھی اللہ دے گھر نوں ٹائم نہ دے، وقت تے حاضر نہ ہوئے، اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق اس مہینے دی عزت اور تکریم نہ کرے، تے پھر وہ امید رکھی بھی رہے کہ اللہ میرے تے رحمت کر دے، اے گل کوئی عقل والی ہے؟ بندہ کوشش کرے، ہمت کرے، عمل کرے، جنی استطاعت ہے وہ اونی صرف کرے، پھر اپنے اللہ تو دعا کرے ربا سوڑیا جنی جوگا میں ہے سا، میں تیرے خاص فضل تے خاص کرم دے نال اس رمضان دا اس مہمان دا ادب بھی کیتا ہے، احترام بھی کیتا ہے، پھر بھی انسان کو کمی ہو گئی ہے، کو غلطی ہو گئی ہے، تے عرشہ مالیا اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ میرے دوستو، بندہ آپ روزہ رکھ لے، آپ نماز پڑھے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، نیکی کرے، اچھائی کرے، اہل خانہ تے توجہ نہ دے، آپ نیک بن جائے مگر اپنے اہل خانہ دی تربیت نہ کرے، قیامت نو ایدہ بھی سوال ہو رہا ہے، کلکم رائن وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ ساڑھے تو سوال ہوئے گا، جناب کرنا چاہے بھی میں تو انہوں کو 4 لفظ سکھائے سن، تسی پڑھے ہے تے لوکاں نو دس دیتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، میں اپنے طور تے مطمئنہ میں تے کہاں گا یا رب العالمین، میں تے اپنی ہمت تو زیادہ، استطاعت تو زیادہ، مسلک نو چھڈ دیا ہویا بھی بہت ساریاں باتاں بیان کیتیاں، اور نبی پاک دے امتیاں تک اللہ اور دے رسول دا پیغام پہنچائے،
تے جے اللہ تعالیٰ نے تانوں سوال کر لیا ہو میرے بندے ہو جیڑیاں گلاں دا تانوں علم ہویا ہے تانوں جو پتہ ہے کہ قرآن کی کہندا ہے حدیث کی کہندا ہے ساڈی ڈیوٹی کی ہے ساڈی ذمہ داری کی ہے کیا تسی اودے تے عمل کر کے دکھایا ہے تو میرے بھائیوں اس جواب دے واسطے تساں آپ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے میں تو صرف دعا ہی کر سکنا کہ اللہ احکام الحاکمین میرے اور تواڈے تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما دے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے اے سحری کر لینا تے افطاری کر لینا اے روزے نہیں جے کوئی مطلب بندہ سمجھے کہ یار میں سحری بڑی شاندار کیتی ہے تے افطاری ماشاءاللہ بڑی باکمال میں کر لی ہے یہ نام روزہ نہیں روزہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہاں تو روک لیا جائے جیڑیاں غلطیاں 11 مہینے ہوئیاں نے انہاں دی اصلاح کر لی جائے عقل مند ہو سحری دی اذان ہو جائے نا تسی سحری کر دے ہو اذان ہو جائے زمزم پینا بھی تواڈے تے حرام ہو جاتا ہے کیوں بھئی زمزم پیو گے روزہ ختم ہو جائے گا ہر اچھی چیز ہر حلال چیز حرام ہو گئی مگر یہ ریاکاری یہ دخلاوا انا ضد ہٹ درمی تعصب ایک دوجے نال نفرت اللہ رسول دیاں نافرمانیاں یہ حرام نہیں ہوئیاں یہ تو پہلے ہی حرام سن اور میرے دوستو جے حلال کام کرن دے نال بھی جڑے رمضان تو پہلا حلال سن روزہ رکھ کے پابندی لگ گئی اس کام نال روزہ خراب ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے تو جنہ کاماں تو اللہ تو دے رسول نے منع کیتا ہے وہ دے نال روزہ کیویں سلامت رہ سکتا ہے بہرحال اللہ دی رحمت دی امید بھی ہے اللہ دے عذاب دا خوف اور ڈر بھی ہے لیکن مالکا تیرے کو دعا کرنے آخر تیرے بندے تیرے حبیب کو منن والے یا اللہ اسی اپنے گناہاں دا اعتراف مجمع عام دے اندر کرنے یا رب العالمین ایتھے رحمت فرما دیں قیامت دے دل رسوا نہ کری عرشہ مالا ساڈے ایمان دے پردہ پا دیں میرے بھائیو اللہ تعالیٰ دیا غصہ بھی ہے تے رب دی رحمت بھی ہے جس طرح میں پچھلے جمعے دے اندر کچھ باتاں عرض کیتیاں سن غصے تے اللہ دی رحمت غالب ہے اور اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ بندہ جڑا جہنم چلا گیا ہے ایک وقت ایسا آیا کہ جہنم تو باہر آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بندے کو بھی جاننا ہے جنہیں اللہ دی جہنم جو سب تو آخر تے باہر ہونا ہے یعنی آخری جہنمی جیڑا جہنم جو باہر آ کے اللہ دی جنت میں جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس بندے کو بھی جاننا اللہ تعالیٰ نے جدو اس بندے نو جہنم چو باہر کڈنا ہے تے فرشتیاں نو کہنا ہے فرشتیو انہوں نے چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں جہاں یہ سمجھتا سی وہ یہ کہڑی گل ہے یار اے عام جی گل ہے ساری دنیا ہی کرتی ہے یعنی جس گناہ کو اسی گناہ نہیں سمجھتے معمولی معمولی گناہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو فرمان کے اینو ذرا تھوڑا تے دکھا دیو کہ تینوں سزا ایویں نہیں ہوئی تیرے نامہ اعمال تے بڑے گناہ نے مگر اے چھوٹے چھوٹے گناہ کو اینو اندازہ ہو جائے کہ میں کتنا گناہگار اور اللہ میرا کتنا رحمان ہے رحیم ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے نو دے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جان گے اور وہ بندے نو پتا ہے کہ میں گناہ کیتے نے انکاری تے نہیں نہ ہو سکتا اجے وہ گناہ ویندا ہے تے اللہ تعالیٰ فرمان گیا میرے فرشتے ہو اینو دس دیو اے جڑے تو چھوٹے چھوٹے گناہ کیتے نے نا جدی وجہ تو پریشان ہو گئے ہیں کہ مینوں میرا نامہ اعمال دکھا دیتا ہے جا اسی تیرے انہاں سارے گناہاں نوں نیکیاں وچ تبدیل کر چھڈیا ہے فرمایا ہر گناہ دے بدلے نیکی لکھ دیو تے نبی علیہ السلام نے یہ گل کہی تے آپ ہس پے صحابہ کہندے نے آپ اس طرح مسکرائے کہ آپ دے آخری دند مبارک بھی سانو نظر آئے اللہ کے حبیب کیوں ہسے پہلے تو بندہ پریشان سی کہ پھر نامہ اعمال کھل گیا
اجے ہوں میں جہنم چو آیا تے عیسائیاں پھر مینوں روک لیا تے میرا نام یا مال دکھا رہے ہیں تے اللہ خیر کرے پتہ نہیں کی معاملہ ہونا ہے۔ اللہ دے حبیب آندے نے جدو اللہ تعالیٰ دے فرشتے آکھیا نا رب العالمین نے فرمایا اے بھی تیرا گناہ او بھی گناہ او بھی گناہ، اے جننے چھوٹے چھوٹے گناہ نے اللہ نے ہر گناہ دے بدلے نیکی لکھ دیتی ہے تے وہ بندہ آپ بول کے کہندا ہے یا اللہ میں تے اور بھی بڑے گناہ کیتے تے نبی علیہ السلام نے بڑا چلاک بندہ ہے بھائی نہیں یا اللہ میں تے بڑے بڑے گناہ کیتے نے۔ دسن دا مقصد ہے رب میرا مہربان بھی بڑا ہے، رب اپنی مخلوق نال پیار بھی بڑا کرتا ہے۔ اللہ دی ذات ساڈے کنے عیباں تے پردہ پا دیندے نے، اللہ دی ذات دا تے اسی یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ دی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر جو ایسا سسٹم ہوندا کہ جہے اسی نامہ اعمال کیتے نے ساڈے سینے تے لکھ دیتے گئے، ساڈی پیشانی تے لکھ دیتے گئے اور ساڈے گل وچ پا دیتے جاندے کہ اے بندے دی اے کرتوت ہے بھائی، ایدا اے عمل ہے بھائی، ایدی اے سوچ ہے بھائی، اور مینوں ایمانداری نال دسو بڑے بڑے شریف بندے سیانے بندے دنا بندے وہ بھی اپنے گھر وچوں باہر آ سکتے سن؟ سوچاں کیسیاں نے، کردار کیسا ہے، فہم کیسا ہے، ساڈے اندر کنی کو اللہ دی عزت ہے، اللہ دی ذات دا ڈر ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، یہ اسی سارے بہتر جاننے ہیں۔ مالک اپنی مہربانی فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام کو خود سنیا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت اتنی وسیع ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ کوئی بندہ بھی حتیٰ کہ رب دے نبی بھی اللہ دی رحمت دا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں میرے نبی نے یہ ضرور بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے ہیں تے دنیا چاہیا وے ایک حصہ اس حصے نال اسی پیار کرنے ہیں، ماں پیار کر دیئے، باپ پیار کرتا ہے، بھائی بہن پیار کرتے ہیں، یعنی سارے اے محبت دے رشتے۔ حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اے درندے، اے پرندے، اے اللہ دی مخلوق، اے وحشی جانور، اے بھی اللہ دی اس ایک رحمت جڑی اللہ نے نازل کیتی ہے نا ایک حصہ او دی وجہ تو پیار کرتے ہیں۔ اور درندہ ہے وے لیکن اپنے بچیاں نو نہیں دیکھاندا، خون خار ہے، اپنے بچیاں نو اپنے پیرا تھلے مسل کے انہاں نو نہیں ماردا، یہ اللہ دی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت دے اپنے کول محفوظ رکھے نے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو جیڑا ایک حصہ اللہ دی رحمت کا نازل کیتا ہے اس ایک حصے تو کافر نو بھی فائدہ ہے، مسلمان نو بھی فائدہ ہے۔ کافر نو اولاد ملتی ہے، رزق ملتا ہے، شفا ملتی ہے، یہ سارے معاملات یعنی اللہ تعالیٰ دنیا دے اندر ہر ایک واسطے رحمت کا اعلان کیتا ہے۔ ہر ایک اللہ دیا مہربانیاں نے۔ اے کافر کتنی اللہ دی بغاوت کرتے ہیں، اے قبلہ اول فلسطین یا توہین قرآن نبی پاک دی کتنی مرتبہ توہین ہوئی ہے۔ اے اللہ دی برداشت ہے، اللہ دی رحمت ہے کہ اللہ نے موقع دیتا ہے دنیا دے اندر سبنا دے واسطے رحمت ہے، لیکن قیامت دے دن اللہ دی رحمت صرف مومنہ واسطے ہوئے گی۔ اللہ دی رحمت صرف مومنہ واسطے۔ آج 99 حصے اللہ دی رحمت دینے، ایک باری درد دل نال دعا کر دیو قبولیت دی کڑی ہو سکتی ہے۔ مالک اپنی رحمتاں دے نال ساڈے واسطے جنت نو کنفرم فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بے شمار جگہ تے اپنی رحمت دا تذکرہ فرمایا ہے۔ علیحدہ گل ہے کہ اسی نہ سمجھیے تو ساڈی کم عقلی ہے، ساڈی کم فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تے کسر کوئی نہیں چھڈی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اندر نے ایویں بندیاں پیچھے لا کے نا دل ہولا نہ کریا کرو۔
اور کئی بندے کہتے ہیں بس تیرا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہن تیرا بچا کوئی نہیں، تیری نجات کوئی نہیں۔ نا جدو بندہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جائے، اس جملے نو ذرا غور نال سننا بھی ہے، اینو یاد بھی رکھنا ہے۔ جدو بھی بندہ کسی بھی معاملے دے اندر اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاتا ہے، وہ بندہ سرکش بن جاتا ہے۔ جڑا اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاتا ہے وہ ایمان تو ہٹتا جاتا ہے۔ جدو بندہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ اس واسطے میرے خالق تے مالک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اور جنہیں رحمتاں کرنیاں نے، جدو وہ کہیں گے کہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو، پھر میرے دوستو کیوں دل چھڑ جاندے ہو، کیوں اللہ دا در چھڑ جاندے ہو، کیوں پریشان ہو جاندے ہو؟ اور 2-4 دن تیری دعا دا رزلٹ نہ ملے تے رب تو پریشان ہو جانا ہے؟ نا ہر کام میں اللہ دیاں حکمتاں نے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے محبوب میرے انہاں بندیاں نو کہہ دیو جنہاں اپنی جاناں تے زیادتی کر لئی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا۔ ربا سونیا گناہ زیادہ ہو گئے نے، اللہ پاپ بڑے زیادہ ہو گئے نے، اللہ تیریاں بڑیاں سرکشیاں کر لیاں نے، اللہ نادانی دے اندر زندگی گزار لئی ہے۔ خالق کائنات فرماندے نے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں تواڈے گناہ معاف کرانگا، میں تواڈیاں غلطیاں معاف کرانگا۔ او مومن آبادیو تسی گناہگار بڑے ہو، خطا کار بڑے ہو، اللہ دیاں بغاوتاں بڑیاں ہو گئیاں نے، مگر رب دی رحمت تو زیادہ نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندیو کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا تواڈے تو نہیں ہویا، لیکن یاد رکھنا تواڈے گناہاں دی نسبت میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور ایک باری میرے در پہ آ جا، 100 سال دی زندگی تیری ہے، گناہ جو گزر گئی ہے، اللہ دی قسم ہے میرا رب اتنا قدردان ہے، میرا رب اتنا رحمان ہے، میرا اللہ اتنا رحیم ہے، میرا اللہ اتنا غفور ہے۔ 100 سال دی زندگی بھی گناہ جو گزر جائے، ایک باری اللہ دے گھر میں جا کے شرمندگی دا ایک اتھر سٹ لینا، معافی مانگ لینا، اللہ تیری ساری زندگی دے گناہ تے اپنی رحمت دا قلم پھیر دیندے نے۔ اللہ دا باغی ہے تے اللہ دا گستاخ ہے، مرن لگیاں کلمہ پڑھ لیندے اودے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ 100 بندے دا قاتل ہے، اللہ تو معافی مانگ لیندے نے تے اللہ معاف فرما دیندے نے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ دے قرآن تے غور کر، اللہ یہ نہیں آکھو میں معاف کر دینا بھائی، تے دل تے خیال ہو سکتا ہے اللہ تو معاف کرنا ہے، پتہ نہیں فنا گناہ معاف ہو گئے یا نہ ہوئے، اللہ تو معاف تے کر دینا ہے، پتہ نہیں فنا غلطی معافی ملے یا نہ ملے۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیا گا، جڑے تینوں یاد نے وہی معافی مل جائے گی، جڑے کر کے بھول گئے وہی معافی بھی مل جائے گی، تیرے چھوٹے گناہ نے وہ بھی معاف کر دیا گا، تیرے بڑے گناہ نے وہ بھی معاف کر دیا گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے۔ اے مسجد وچ آئے ہو تے جنہ دعا پڑھی ہے نا نصیبہ والے نے، وہ مسجد وچ آؤندے ہو، اللہ دے گھر وچ آؤندے ہو، تواڈے گھر
گھر میں کوئی سوالی آتا ہے نا تواڈے دروازے تے آتا ہے اسی کہنے جا یار کسے اور گھر چلا جا کسے اور در چلا جا لیکن میرا اللہ اینا قدردان ہے جدو او دے گھر وچ آندے ہو تے آ کے سوال کردے ہو یا اللہ اسی تیرے در دے مانگت تیرے در دے سوالیاں یا اللہ نمازیاں اللہ تیرا تے تیرے نبی دا حکم من کے آ گیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ رحمت دے بوئے کھول دے تے جیڑا رب آپ کہندا ہے کہ میرے تو رحمت منگو تے او دے کہن تے رحمت منگ لئیے او دا نبی کہندا ہے سوال کرو پیغمبر دے کہن تے سوال کر لئیے کہ انج ہو سکدا ہے کہ رب آپ کبھی منگو جدو منگیے تے رب عطا نہ کرے نہیں نہیں تیرے منگن تو زیادہ عطا کرے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ میں نو رحمتاں دے دے تے میری گل تے تساں غور کرنا ہے اللہ میں نو رحمتاں دے دے کسے بندے نو کہیں ہو بھائی میں نو کو سوٹ دے دے وہ سوٹ پان واسطے جسم بھی تے ہونا چاہیے دے نا بھی میں نو جوتی دے دے وہ پیر بھی تے ہونے چاہیے دے کہ نہیں ایسے طرح کہیں دے ہو اللہ سانو رحمت عطا فرما دے اور رحمت نو رکھن واسطے رحمت نو لین واسطے جسم بھی تے ہو جیا ہونا چاہیے دے تیری سوچ بھی تے ہونی چاہیے تیرا فکر بھی تے ہو گیا ہونا چاہیے اپنی اکھاں تے غور کر رحمت دے قابل لے کے نہیں اپنی سماعت تے غور کر رحمت دے قابل لے کے نہیں اپنی زبان تے غور کر رحمت دے قابل لے کے نہیں اپنے ہاتھ پیر تے غور کر رحمت دے قابل لے کے نہیں اپنے دل دماغ تے غور کر رحمت دے قابل لے کے نہیں اوے اگرچہ قابل نہیں اگرچہ سیاہی ہے لیکن جو اللہ دے گھر وچ مر گئے یا اللہ پچھلیاں پیچھے چھڈائے اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا اللہ رحمت دے بوئے کھول دے ہن میری گل نو سمجھنا ہے تے اللہ کو دعا کرنی ہے رب سمجھ عطا کرے یا اللہ بوا کھول دے اللہ رحمت دا بوا کھول دے اللہ کہے جاؤ میری رحمت داخل ہو جاؤ تسا منگے ہے تے میں رحمت دا بوا کھول دیتا ہے تے اسی اللہ دی رحمت وچ بیٹھ کے چگلیاں کریے کیوں بھائی اللہ دی رحمت وچ وڑ گئے تے دل وچ خیال برے نے سوچاں بریاں نے پروپیگنڈے کرنے مسلمانوں دے خلاف مینوں دسو نا رب کہے گا میرے کو رحمت بھی منگنا ہے میری رحمت دی توہین بھی کرنا ہے اصل تے رحمت منگی ہے نا کہے یا اللہ مینوں معاف کر دے مینوں رحمت عطا فرما دے اللہ کہے میں بوا کھول دیتا ہے تے آ کے ٹوٹیاں دے بیٹھ جانا ہے آکھے یا اللہ کے نہ ہتھاں نال بڑے گناہ کیتے نے یہ نہ پیراں نال بڑے گناہ کیتے نے یہ نہ اکھاں نال بڑے گناہ کیتے نے یہ نہ کنا نال بڑے گناہ کیتے نے یا اللہ میرے دل دماغ وچ بڑے غلط خیالات تے غلط سوچاں نے میں اوتھے بیٹھ کے وضو کرنا میرے آقا نے فرمایا کلی کرنا منہ دے گناہ چڑھ گئے ہاتھ دھونا گناہ چڑھ گئے پیر دھونا گناہ چڑھ گئے چہرہ دھونا اکھاں دے گناہ چڑھ گئے کداں دا مسا کرنا گناہ چڑھ جاندے نے سر دا مسا کرنا گناہ چڑھ جاندے نے رب نال وعدہ نہیں کیتے اللہ تو دعا بھی کیتی ہے اوتھے بیٹھ کے وضو کرنے تے وضو تو بعد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تے اللہ فرما دے نے تو آکھے آئے میرے لئی رحمت دے دروازے کھول دے تے بندہ تو چنگا ہے بھئی اپنے وعدے دا پورا ہے آؤں دے آئیں جسم دے ظاہری جڑے گناہ نے چاڑ دے نے تے تو ایک رحمت دے دروازے دی گل کرنا میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیتے
ہن دروازے کھل گئے نے تے آ کے کی کرنا ہے؟ ویکھو اللہ دا ساڈے تے مہربانی دا انداز کیسا ہے۔ اجے نماز وچ وقت ہے تے 2 رکعتاں پڑھنا ہے۔ کنیاں رکعتاں؟ 2 رکعتاں پڑھنا ہے، اے نفل 2 ادا کرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنت کے مطابق پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ رکعتاں پڑھنا ہے، اللہ دیاں حمداں اللہ دیاں بزرگیاں بیان کرتا ہے، اللہ دیاں ثناواں بیان کرتا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ 2 رکعتاں اجے فرض نہیں پڑھے، آگے نفل پڑھ لینا ہے، اللہ جلال تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے۔ اے رب دیاں رحمتاں نے نال تے گل میں مختصر سمجھانی ہے، اور جے نفلاں دے نال زندگی دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے کہ جیڑا بندہ فرض پڑھے گا او دے تے اللہ دیاں کنیاں مہربانیاں ہوندیاں نے۔ اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا ہے۔ مومن آبادیوں میں صرف اشارہ کر دیا جانا ہے، نماز پڑھ لی ہے اور تشہد بیٹھا ہے تے آخری جملہ کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اے اپنی مرضی نال سلام کیتا ہے؟ نہیں، میرے آقا نے سکھایا، اللہ دی وحی دے مطابق سکھایا تے جدوں سنت دے مطابق نماز پڑھے گا اپنا دل دماغ سوچاں کردار فکر اپنی صاف کرے گا، آخر تے کہے گا یا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اللہ جڑے سجے بیٹھے نے انہاں تے بھی رحمت فرما دے، جڑے کھبے بیٹھے نے انہاں تے بھی رحمت فرما دے۔ رب کہندے ہوئے گے تو ہن پیا رحمت منگنا ہے، جدوں میرے گھر داخل ہویا میں تیرے نہیں رحمت دے بوتے ادو ہی کھول چھڈے سن۔ تے کوئی بندہ دے نا تحفہ، توجہ کرنا، کوئی بندہ جو دے تحفہ تے تسی چوک کے پرے سٹ دیو، تحفے دی قدر نہ کرو تو کی کہے گا یار انہیں میرا اینا بھی مول نہیں پایا، اور میں انہیں چاواں نال انہوں تحفہ دیتا ہے تے یار انہیں میرے تحفے دی قدر بھی نہیں کیتی، میرے سامنے پرے سٹ دیتے تے جب تینوں اپنی رحمت دا تحفہ دے وے آپ ہی منگیا جے نا اللہم افتح لی ابواب رحمت کا، رب نے آکھیا چل میں رحمت دے بوئے کھول چھڈے نے تے نماز پڑھ کے پھر وہی کام کرے تے اسی اللہ دی رحمت دا جڑا تحفہ ہے وہ دی قدر کیتی ہے؟ کیوں بھائی اینوں قدر کہندے نے؟ تے جڑا بے قدرہ ہوئے نا وہ دی کتے بھی عزت ہوندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا فرمایا 2 بندے سن تے دوویں آپسی یار سن، ایویں نا فیصلے کرتے رہا کرو، جنوی ہے مولوی بخشے گئے تے اسی تے پھر وٹتے پے ہیں بھائی، مولوی جنت چلے گئے نا تے اسی تے پھر جناب وٹتے پے ہیں۔ میں کہا پتر تو وٹتے ہی رہنا ہے، تیرے مقدر جی واٹے، انہیں پھر بھی نہیں آکھیا کہ اسی جنت چلے جانے۔ جملے سوچ فکر یہ مطلب ہے جے مولوی چلے گئے نا بخشے گئے نا جی اسی تے پھر جناب مسئلہ ہی کوئی نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ مطلب ہے اسی بڑے دیندار ہیں تے جڑے نبی پاک دے وارث نے یہ بڑے کرپٹ بندے نے۔ لو میں ایک جملہ عرض کرن لگا جے غصہ بھی کرنا تے کر لو، میرے کہتے کڑا تسا رکنا ہوتا ہے، تسے تو اڈا خیال ہے کہ مولوی کرپٹ ہے، مینو اللہ دی ذات دی قسم جڑا کہندے نا کہ مولوی کرپٹ ہے، کائنات دے وچ او دے تو بڑا کرپٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کیوں؟ اور تیرے تو بڑا بھی کوئی ظالم ہے جنہوں سمجھنا ہے کہ کرپٹ ہے تو انہوں نبی دا مصلی دے چھڑے آئی، پیغمبر دا ممبر دے چھڑے آئی، رب دا گھر مسجد دے چھڑے آئی۔ نا اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈی اصلاح فرما دے، اللہ ساڈی اصلاح فرما دے۔ میں کسے بندے نو نہیں آکھیا تو آکھے ہن بندہ اپنے آپ دے کہے اچھا یہ دا مطلب ہے کہ مینوں کہہ چھڑیا تے نتیجہ انہیں آپ ہی دسیا کہ کائنات وچ میرے تو بڑا کرپٹ ہے ہی کوئی نہیں۔
نبی پاک نے فرمایا دو یار سن آپس دو دوست, ایک نے کوئی نمازاں شروع کر لئیاں, کوئی روزے روزے رکھ لے نیکی کردا, تے دوجے بندے کو کچھ گناہ ہو جاندے سن. انسان جو ہویا کوئی کسے طرح دا ہے کوئی کسے طرح دا ہے. جڑا نیک سی نا انہوں ہن مان سی اپنی نیکی تے کہ بھئی میں بڑا نیک ہوں. انہیں جدوں بہنا جدوں دیکھنا اور بندے کا پتر بن ہوئے. تینوں کئی دفعہ سمجھایا ہے تو گناہ تو باز نہیں آتا. نبی پاک نے فرمایا ایک دن کو بڑا گناہ کر بیٹھا تے آ کے انہیں اتھے بھی وہ پھٹی لے چھڈی تے نال کہندا ہے تیرے ورگے بندیاں رب دی جنت چ نہیں جانا, اللہ نے تینوں معاف نہیں کرنا. دوویں فوت ہو گئے تے رب العالمین آندے نے تینوں کنے جرت دیتی ہے بھائی, تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ تو میری جنت تے جہنم دے فیصلے کریں؟ تینوں کنے اختیار دیتا ہے کہ تو آکھے میں بڑا نیک ہے تے تو گناہگار ہے تے جہنمی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے آپ نو نیک سمجھدا سی نا اللہ نے انہوں جہنم دے چھڈی ہے, اور جڑا گناہگار جہا بندہ سی اللہ نے اپنی رحمت دے نال انہوں اپنی جنت دے چھڈی ہے. اس واسطے اپنے آپ نو تبدیل کریے. میں ایک جگہ پڑھیا ہے ایک نہ کوئی نیک بندہ, پہلے اصل حالات ہو سن ہن گل سمجھ نہیں آتی. ہن تے ایک محلے چ ماشاءاللہ 5-5 10-10 مسجداں بن گئی نے. اے جڑے میرے بزرگ نے انہاں نوں پوچھو بعض اوقات کئیاں پنڈاں چ مسجد ہوندی نہیں سی, ایک میاں تے کئیاں پنڈاں دا میاں, میاں تو مراد ہے مولوی صاحب. ہن بندہ نیک سی تے او دا جڑا گوانڈی سی نا وہ سی شرابی. اگرچہ شراب پینا اللہ دی نافرمانی ہے لیکن بعض اوقات نا اللہ تعالیٰ چھوٹے جے عمل دی وجہ تو ہی بندے نو معاف کر دیندے ہیں. اتھے اے نہیں ویکھیا جائے گا اے نے کنے عمل کیتے نے, اے دیکھیا جائے گا اے دے عمل دا معیار کیسا ہے. عمل صاف ستھرا ہے تے اے نیک بندہ روز انہیں ویکھنا یار میرا ہمسایا شرابی ہے تے اینوں اپنے تقوی تے بڑا مان. اے شرابی بندہ فوت ہو جاندہ ہے, اہل خانہ کہندے نے حضرت جی ادا جنازہ پڑھا دیو. میں جس طرح عرض کیتا ہے کہ بعض پنڈا چ مولوی ہوندا ہی نہیں سی, میاں جی ہوندا ہی نہیں سن, تے جڑے بندے نے کوئی 2-4 لفظ پڑھے ہوندے سن لوگ آندے سن ساڈے چوں معتبر بندہ ہے بھی نیک بندہ ہے. انہاں آکھیا جنازہ پڑھا دیو تے اے اپنے طور تے نیک بننے والا بندہ کہندا چونکہ اے شرابی ہے اے گناہگار ہے تے اے دا میں جنازہ نہیں پڑھانا, میں اے دا جنازہ نہیں جے پڑھانا. جنازہ نہیں پڑھایا لوکا جی میں تے میں کفن دفن کر کے انہوں دفنا دیتا ہے تے رات ہوندی ہے. اے بندہ کہندا ہے میں خواب وچ ویکھیا, میں آکھیا اینے کیڑا کوئی رب دی جنت وچ جانا ہے, اے تے گناہگار جہا بندہ ہے تے میں اے دا جنازہ نہیں پڑھانا. رات خواب وچ ویکھیا اے میرا ہمسایا اللہ دی جنت وچ نماز پڑھ رہا ہے تے میں جلدی جلدی اٹھ کے انہاں دا دروازہ کھٹکھٹایا, اے دی بیوی کو پوچھیا مینوں اے دس بی بی تیرے خامن دا کیڑا عمل ہے؟ میں تے ویکھیا کہ گناہگار جہا بندہ ہے, اے اللہ دا نافرمان ہے تے میں رات خواب وچ ویکھیا رب دی جنت وچ نماز پیا پڑھدا ہے. او بی بی کہندی ہے مولوی جی تانوں بھی تے پتہ ہی نہ تواڈے سامنے ہی دی زندگی گزری ہے. ہاں ایک گل ہے وے ہر ہفتے دے بعد ہر 7-8 دن دے بعد اے محلے دے یتیم بچیاں نو اپنے گھر بلا لیندا, انہاں نو کچھ نہ کچھ کھلا دیندا. انہاں یتیماں نو اپنے گھر بٹھا کے ایکو ہی گل کہندا سی او پترو دعا کرو اللہ تواڈے چاچے نو معاف فرما دے. بیٹا دعا کرو میں گناہگار بڑا ہاں تے مینوں اللہ دے عذاباں تو ڈر لگدا ہے, مینوں اپنے اللہ دا سامنے کردیاں خوف محسوس ہوندا ہے. پترو دعا کرو اللہ مینوں معاف فرما دے. تے ہو سکدا ہے اے آندے نے میرے انج لگدا ہے اللہ نے انہاں یتیماں دی دعا دی وجہ تو اپنے بندے نوں معاف کر چھڑیا ہے.
کیوں شرک معاف نہیں ہونا؟ باقی تے رب جیڑا گناہ چاہے گا معاف فرما دے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہندے نے اسی تانوں آزمانے ہاں، او میرے بندیو میں رب تانوں آزمانا، کدی تانوں پریشانیاں دے کے آزما لینا، کدی تانوں بھکھیاں رکھ کے آزما لینا، کدی تہاڈا کاروباری تے مالی نقصان کر کے آزما لینا، کدی تہاڈے گھر وچوں کسے نوں فوت کر کے آزما لینا، کدی تہاڈی کھیتی باڑی تے پھل تباہ کر کے آزما لینا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنا جے، دل نہیں چھڑنا، کیونکہ جیڑا اللہ دا بندہ ایماندار ہے او دے تے تکلیفاں بھی ہوندیاں نے، او دے تے مصیبتاں آندیاں نے، او دے تے آزمائشاں بھی ہوندیاں نے، انہیں مصیبتاں دا بھی سامنا کرنا ہے، آزمائشاں دا بھی سامنا کرنا ہے، تکلیفاں دا بھی سامنا کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، فرمایا صبر کر کے دکھانا ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا شکوا نہیں بلکہ انا للہ پڑھنے تھے اللہ کی آندے نے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ دے واسطے میریاں رحمتاں نے، یہ دے واسطے میریاں مہربانیاں نے، انہوں میں صراط مستقیم تے چلانا ہے۔ چونکہ ٹائم بڑا مخصوص ہوتا ہے، میں ایک دو باتاں عرض کر دیا نے تے اللہ کولو ایڈوانس دعا کر دیو کہ اللہ ساڈے تے رحمت فرما دے۔ ایک وہ بندہ ہے جنہوں اللہ دی رحمت ملنی ہے تے ایک وہ بد نصیب ہے جنہوں اللہ نے عذاب کرنا ہے۔ رحمت والا کون اور عذاب والا کون؟ اللہ دے نبی نے نا دو لفظاں دے اندر گل سمجھا دیتی، ایک لائن بھی نہیں پوری۔ آقا فرماندے نے الجماعت رحمہ، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ لو اے گل سمجھ آ جائے نا تے مینوں پروردگار دی کبریائی دی قسم ہے، ساڈے 99% معاملے تے ہونے ہی حل ہو جانے۔ جہنمی کیڑا ہے تے جنتی کیڑا ہے، رحمت کنوں ملے گی تے عذاب کنوں ملے گا، اللہ دے نبی نے سادہ لفظ سمجھا دیتا ہے۔ ہن پہلے دیکھیے کہ رحمت والا کون ہے۔ الجماعت رحمت، جڑی جماعت اکٹھ، اتفاق، اتحاد، جڑے آپس مل کے رہندے نے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑے کٹھے رہندے نے انہاں نوں اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیندا ہے۔ کوئی ٹوٹنا بھی چاہندا ہے تے اونوں بھی جوڑ لیندے نے، کوئی ناراض ہوندا ہے تے اونوں بھی منا لیندے نے، کوئی پیچھے رہ جاندا ہے تے اونوں بھی اگے کر لیندے نے۔ یہ میرے لفظ تے نہیں نا، یہ تے میرے نبی آکھیا ہے الجماعت رحمت، اور جڑے کٹھے رہندے نے ایک گروہ بن کے رہندے نے، ایک جماعت بن کے رہندے نے، جنہ دیاں گلاں بھی ایک جیسیاں نے، عمل بھی ایک جیسے نے، جنہ دے دلاں وچ اتحاد تے پیار محبت ہے۔ آقا فرماندے نے ایہو جی جماعت نو اللہ اپنی رحمت عطا فرما دیندے، رحمت ملے گی۔ تے سونے محبوبہ دوزخی کیڑا ہے، جہنمی کیڑا ہے؟ نبی پاک نے نہیں کیا فلاں فلاں فلاں، نہیں، علامت دس دیتی ہے کہ جیڑی اے علامت تے خوبی ہے وہ جہنمی ہے تے او دیتے اللہ دا عذاب ہے۔ والفرقۃ عذاب،
کسے قیامت نو کام نہیں جے آنا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ بیلی، نہ یار، نہ سنگی، نہ رشتہ دار، نہ برادری، نہ بیوی، نہ شوہر، نہ والد، نہ بیٹا، کسے کام نہیں جے آنا۔ فرمایا ول فرقت و عذاب، جیڑا لڑائیاں پاندہ ہے، جیڑا اختلاف پاندہ ہے، جیڑا جھگڑا کراندہ ہے، جیڑا اتفاق نو ختم کردہ ہے، جیڑا ایک دوجے تو علیحدہ کردہ ہے۔ آقا فرماندے نے ول فرقت و عذاب، اے ہو جیا بندہ جیڑا جہنمی تے دوزخی ہے، اے دے واسطے عذاب ہی عذاب ہے۔ اور مومن آبادیو، مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میری سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، تیری سوچ بھی غلط ہو سکتی ہے، پیغمبر دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، میرے آقا دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، میرے آقا دی فکر غلط نہیں ہو سکتی، میرے نبی تے آن والی وہی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور رحمت چاندے ہو، آپس وچ جڑ جاؤ، آپس وچ مل جاؤ، آپس وچ صلہ رحمیاں کر لو، آپس دے اختلاف ختم کر لو۔ الجماعت رحمت، ایک جماعت بن جاؤ کہ دے رحمت ہی رحمت ہے، ول فرقت و عذاب، اور لڑتے رہو گے تے میرے آقا فرمایا پھر عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے تے اتحاد، اتفاق، پیار، محبت پیدا فرما دے۔ اثر تو پہلا 4 رکعتاں فرض نہیں، لیکن جڑا پڑھ دے رحم اللہ مرآن صلی قبل العصر 4، اللہ دے پیغمبر فرما دے نے جڑا ٹائم نہ لاؤں دے نا، مسجد ٹائم نہ لا جاندے یا گھروں ہی 4 رکعتاں پڑھ کے آ جاندے، جڑا فرض اثر دے فرض 4 انہاں تو پہلا 4 نفل پڑھ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی رحمت عطا فرما دیندے۔ چھوٹے چھوٹے کماں نال رحمت مل جاندی ہے، تے جدوں تک مسجد بیٹھیا کرو انج سمجھا کرو نماز دی حالت چ بیٹھے ہاں، جے اے سوچ ہوئے نا گل چنگی سونی کرنی ہے تے رب دے فرشتے دعا کر دینے یا اللہ اے تیرا بندہ ہے گناہگار ہے، تیرے گھر چا بیٹھا ہے، تے ربا ویکھنا کڈا ادب تے احترام نال بیٹھا ہے، خشوع تے خضوع نال بیٹھا ہے۔ ربا سونیا دعا کرنے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، یا اللہ اے دے گناہ معاف کر کے اینوں اپنی رحمت عطا فرما دے۔ ہن آخری بات میں کرنی ہے اعتکاف دے حوالے نال، چونکہ 20ویں روزے دے اختتام تے اعتکاف دا آغاز ہوتا ہے، کس دن ہے؟ اتوار والے دن۔ کوشش کرو اعتکاف سے بیٹھو، نہیں بیٹھ سکتے گھر چو کوئی ایک بندہ بٹھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جتنی مصروفیت، آپ دی دعوت، تبلیغ، سپہ سالار بھی آپ، چیف جسٹس بھی آپ، مربی بھی آپ، استاد بھی آپ، یعنی تمام محکمے انہاں دا سربراہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ ہن دیکھو نبی پاک دی ذمہ داریاں نہیں مولوی جی مینوں نا اصل کام بڑے نے، نبی پاک تو زیادہ مصروف ہے، میری ڈیوٹی بڑی ہے، نبی پاک تو زیادہ نے۔ اللہ دے نبی نا اللہ کے تبلیغ بڑا اہم کام ہے، لیکن جدوں اعتکاف دا ٹائم شروع ہو جاتا اللہ دے پیغمبر سب کچھ چھڈ کے تے اعتکاف بیٹھ جاتے۔ آپ اعتکاف بیٹھ دے خلوت دے اندر اپنے اللہ نو مناندے، قوم جنہاں دا گناہ کوئی نہیں، جنہاں دی غلطی کوئی نہیں، تے جڑے گناہگار ہی گناہگار نے، انہاں کول اپنے گناہ بخشوان دا بھی ٹائم نہیں جے، جڑے گناہگار نے انہاں کول اللہ دی عبادت واسطے بھی ٹائم کوئی نہیں۔ بہرحال پہلے تے میں عرض یہ کراں گا کوشش کرو اعتکاف بیٹھنا ہے۔ میں عرض کیتا سارے نہیں بیٹھ سکتے، گھر وچوں ایک بندہ تے بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں، بٹھاؤ انشاءاللہ خیر ہوئے گی، برکت ہوئے گی۔ باقی انشاءاللہ دروس چونکہ مسجد ہوندے ہی نے تانوں علم مسائل دا، میں اتنی بات ضرور عرض کراں گا، مثلا میں اعتکاف بیٹھنا ہے، مثلا نہیں بلکہ میں انشاءاللہ اس دفعہ اعتکاف بیٹھنا ہے، دعا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں مسجد بیٹھنا ہے اعتکاف، میں اپنی گل پیا کرتا، میں کس واسطے بیٹھنا ہے؟
کوئی بندہ دس سکتا ہے بھی عبادت واسطے کس واسطے بیٹھنا ہے؟ عبادت تنہائی واسطے. یار 11 مہینے لنگ گئے نے گناہاں سے تے کوئی چند دن تنہا ہو کے اپنے اللہ نو منا لئیے, اللہ دا ترلا کر لئیے. مینو اللہ دی قسم جے اے میرے ہاتھ وچ اللہ دی کتاب ہے, نہ کسے نال اختلاف ہے, نہ کوئی لڑائی نہ جھگڑا, نہ ایتھے نہ باہر, نہ پورے پاکستان. صرف جڑی حق بات ہے انہوں دسنا چاہنا بھائی میں اعتکاف بیٹھنا ہے عبادت واسطے, قرآن واسطے, نفلہ واسطے, اذکار واسطے, رب کو معافی منگن واسطے. اللہ دی قسم جے میں نہ جلسے واسطے اعتکاف بیٹھنا ہے, نہ میں درساں واسطے بیٹھنا ہے, نہ پروگراماں واسطے بیٹھنا ہے. اور جڑے اعتکافی حضرات اعتکاف بیٹھ کے کٹھیاں افطاریاں کرتے ہیں, موبائل استعمال کرتے ہیں, آپس گل بات ایک سیشن رکھتے ہیں کہ فلاں ٹائم بھی کٹھیاں بیٹھنا ہے, آپ اعتکاف بیٹھے ہیں. اج یار آپ سارے اجتماعی صفائی کرنی ہے, مسجد دی صفائی دا تعلق نہیں اعتکاف نال, تنہائی دا تعلق ہے. اج یار مسجد پروگرام ہونا ہے تو انتظام اپنا کرنا ہے. یہو جے بندے ایویں اعتکاف دی تکلیف نہ کریو, یہ اعتکاف نہیں رہے ہوندا. اعتکاف دا مطلب ہے تسی تنہا ہو گئے جماعت تو, گھراں تو, برادری تو, کاروبار تو, حتیٰ کہ ساری کائنات تو چھوٹے جے کمرے وچ بیٹھ گئے ہو. ہن تسی ہو تے تہاڈا رب ہے. کسے بھی کام دے اندر مداخلت کرنا, کسے بھی کام میں حصہ لینا اعتکاف دے منافی ہے. بات سمجھ نہ آئے تو پیار محبت نال سمجھی جا سکتی ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں تہانوں نیکی اس طرح کرن دی توفیق عطا فرمائے جویں میرے مالک نو پسند آ جائے. تو حضرات اعتکاف ضرور بیٹھو, لیکن اعتکاف دیاں پابندیاں اپنے ذہن دے اندر رکھنیاں نے, تو انشاءاللہ میرا مالک پھر مہربانی فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.